بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میلاد شریف کا مہینہ جس کا نام خود ربیع الاول ہے. ربیع کا مطلب عربی میں ہوتا ہے بہار کا. تو یہ مہینہ جو ہے وہ بہار کا مہینہ ہے کیونکہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشریت میں اس دنیا میں تشریف لائے. لباس بشریت میں اس دنیا میں تشریف لائے. ان الفاظ کا استعمال میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ بات سمجھا سکوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بہت پہلے پیدا فرما دیا تھا اور مختلف احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر آیا ہے. دنیا میں جو آپ کی ولادت ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے، انسانوں کے بیچ میں انسان بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یہ ہم پر بڑا احسان ہوا اللہ تعالیٰ کا. تو اس مبارک دن کو، اس مبارک تاریخ کو، اس مبارک مہینے کو ہم لوگ یاد رکھتے ہیں. مبارک دن کو یاد رکھنے کی تو بات اگر ہم کریں سب سے پہلے تو چونکہ وہ دن پیر کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں، حیات مبارکہ میں اس کی ہمیں مثال یہ دی کہ پیر کے دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں. ایک حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ یہ پیر کے روزے کا کیا معاملہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھے پیدا پایا گیا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا. حضور نے دو باتیں یہاں پر ذکر فرمائی ہیں. دو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی کہ پہلی بات تو یہ کہی کہ اس دن میں پیدا ہوا یا پھر مجھے وجود بخشا گیا کس انسانی لباس میں. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس کے بعد فرمایا کہ اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ نزول قرآن کا جو دن ہے اس کو تو سب مناتے ہیں. سورہ قدر ہے، سورہ قدر پڑھتے ہیں آپ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا ہے. وہ قدر کی رات قدر کی کیوں بنی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا. بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے انسانوں کو اس بات کے لیے چنا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا اور اپنا کلام اس رسول پہ نازل فرمایا. تو ہمارے لیے بڑی شرف کی بات ہو گئی ہے کہ قرآن نازل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا. ہم اس دن کو بڑا دن سمجھتے ہیں، اس رات کو بہت بڑی رات سمجھتے ہیں، لیلۃ القدر کو. اسی طرح لیلۃ البرات کی جب بات آتی ہے جو سورہ دخان میں اس کا ذکر ہے، لیلہ مبارکہ فرمایا گیا. مختلف احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلہ مبارکہ کی تشریح اس طرح کی کہ وہ شعبان کی 15ویں رات ہے. وہ کیوں ہے؟ اس میں کون سی برکت والی چیز ہوئی؟ وہ بھی رات قرآن سے منسوب ہے. ایک رات کے بارے میں پورا سورہ قدر ہے اور ایک رات کے بارے میں سورہ دخان کی آیتیں ہیں. تو شب برات میں کیا ہوا تھا؟ شب برات میں یہ ہوا تھا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کا نزول ہوا. شب قدر میں لوح محفوظ سے تھوڑا تھوڑا ہوتے ہوئے 23 سال کی مدت میں قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا. یعنی لوح محفوظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو قرآن آیا وہ کون سے دن شروع ہوا تھا؟ رمضان کی 27ویں رات تھی. غالب تو یہی ہے علماء کا کہنا کہ وہ 27ویں رات تھی. تو حضور نے ہمیں دن بھی بتا دیا اس کا. رات تو رمضان کی تھی جو ہمارے پاس یہاں پہ آ گیا، زمین پہ قرآن مجید آیا اور اس کا جو پہلا مرحلہ تھا آسمان دنیا تک آیا تھا. یعنی یہ آسمان جسے ہم دیکھتے ہیں اس کو آسمان دنیا بولتے، 7واں آسمان، پہلا آسمان. نیچے سے اگر ہم جائیں تو پہلا آسمان ہے. تو دنوں کو اس طرح سے محفوظ کر لیا گیا. بہت سارے دن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخصوص کر لیا ہے اور مختلف قسم کے دنوں کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے. تو قرآن مجید نے تو ذکر کیا ہے دنوں کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عمل مبارک کے ذریعے یہ چیز ثابت فرما دی اور فرمایا کہ فیہ ولدت، اس دن میری ولادت ہوئی ہے، وفیہ انزل علی، اور اس دن مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی نسبت سے اس دن روزہ رکھا. ایک نسبت ہے ولادت کی، دوسری نسبت ہے نزول قرآن کی. اور دونوں نسبتوں میں پہلی نسبت کون سی حضور نے ذکر کی؟ ولادت کی نسبت ذکر. یعنی یہ دن جو متبرک ہوا، پیر کا دن اس لیے متبرک ہوا، اس لیے برکت والا ہوا کہ اس دن ولادت مبارکہ ہوئی ہے. پھر دوسری چیز یہ ہوئی کہ اسی دن قرآن مجید کا نزول ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت والے دن کو یاد رکھا اور شکرانے کے طور پہ
روزہ رکھا، ایک مرتبہ نہیں اکثر۔ تو صحابہ نے جب پوچھا، الگ الگ احادیث ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اس دن کا یہ معاملہ ہے، اس لیے اس کا اس طرح اہتمام کیا جاتا ہے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ شب قدر ہم مناتے ہیں، شب برات مناتے ہیں۔ اچھا، جو اس کے منکرین ہیں وہ آج کل شب قدر منانے لگ گئے ہیں، برات کے منکر ہیں لیکن قدر تو مناتے ہیں۔ میں یہ بولنا چاہ رہی ہوں ان کو، دعوت فکر ہے ان کے لیے کہ آپ اس قرآن کا دن مناتے ہیں، اس قرآن کی رات مناتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اپنے رسول کو، ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن کتنی بدبختی کی بات ہے کہ ہم اس عظیم دن کو بھول جائیں جس دن اس رسول کے آنے، جو دن اس رسول کے آنے سے منسوب ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا اہتمام کیا ہے، تو ہم اور آپ اگر اس دن کو اپنے لیے خاص دن اگر مانتے ہیں، خاص دن اپنے لیے مقرر کرتے ہیں، تو خرابی کیوں آئی، خرابی کہاں آ گئی، یہ سوچنے کی بات ہے۔ آپ جتنے اعتراضات ہیں وہابیہ کے یا دیوبندیوں کے، اگر اس کو آپ دیکھیں تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ کوئی علمی یا پھر عقیدے کی لڑائی نہیں ہے، یہ توفیق کی لڑائی ہے۔ آدمی اپنی توفیق سے کوئی کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اور سامنے والا وہ کام نہیں کر سکتا تو اس میں نقص نکالنا شروع کرتا، کمی نکالنا شروع کرتا۔ میرا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی کسی کے دل میں یہ خرابی ہے، اگر کوئی میلاد نہیں منانا چاہ رہا، تو کم سے کم اتنا تو اس کو کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے میلاد نہیں منانا ہے۔ آپ سے اگر کوئی اس طرح کا اعتراض کرے، آپ سے اگر کوئی یہ کہے کہ میلاد نہیں منانا ہے، حضور نے نہیں منایا تھا، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، ہم سال میں ایک بار میلاد مناتے ہیں۔ حدیث صحیح سے جو ثابت ہے وہ تو یہ ہے کہ حضور نے ہر پیر کو میلاد منایا تھا، تو لہٰذا آپ ہر پیر کو روزہ رکھیں تاکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی میلاد کی یاد کو زندہ رکھا، آپ بھی اس طرح رکھ سکیں۔ ہم تو سال میں ایک بار منا رہے ہیں تو اس پہ اعتراض ہے۔ آپ کیا کریں، ہر مہینہ نہیں، مہینے میں 4 ہفتے ہیں، کبھی 4 بار پیر آتا، کبھی 5 بار آتا، ہر مہینے 5 روزے آپ کو رکھنا ہے تاکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائیں۔ خیر، ان کو تو بولنے کی بات ہے، لیکن ہمارے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے پیر کے روزے کا اہتمام کریں، ہر پیر کو روزہ رکھیں۔ ممکن نہیں ہے مہینے میں کسی ایک پیر کا روزہ مقرر کر لیں اپنے لیے، وہ نہیں ہے ربیع الاول شریف کو روزہ رکھیں۔ اب لوگ یہ کیا کر لیے، یہ بھی چیز آپ کو بتانا تھا مجھے کہ لوگ کیا بول رہے ہیں، نہیں عید کے دن روزہ نہیں رکھتے، تو یہ واقعتاً بدعت ہے۔ اگر کوئی کر رہا نا، یہ بدعت ہے۔ بدعت کا حقیقی معنی کیا ہے، دین میں نئی چیز نکالنا۔ دین میں جو چیز آ چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دے دیا ہے، وہ دین جوں کا توں رکھنا ہے، اس میں نہیں بڑھانا ہے۔ آپ کو اچھے اعمال کرنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے۔ ہر نئی چیز جو اچھی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضامندی اس سے ہو سکتی ہے، وہ کام آپ کر سکتے، لیکن ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے کوئی حکم آپ اپنے سے بنا لیں۔ جیسے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، ایام تشریق، ان میں روزہ نہیں رکھا جاتا ہے۔ 10، 11، 12، 13 ذوالحجہ کی اور عید الفطر یعنی شوال کی 1 تاریخ کو روزہ نہیں رکھا جاتا۔ اسی طرح شک کے روزے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ شک کا روزہ یعنی آج شعبان کی 30 ہے یا رمضان کی 1 ہے، نہیں معلوم ہے، لیکن پھر بھی روزہ رکھ لیے۔ تو یہ روزے جو ہے رکھنا نہیں ہے، رکھنے والا گناہگار ہوگا، اس کا روزہ ہوگا ہی نہیں۔ اگر کوئی 12 ربیع الاول شریف کو روزہ رکھ رہا تو بول رہے ہیں کہ نہیں عید کے دن تو روزہ نہیں رکھتے نا، تو یہ کیا ہے، بے وقوفی ہے اور کم علمی ہے اور جہالت ہے۔ بہترین عبادت ہے نماز اور روزہ۔ آپ نفل عبادات کر کے اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں کر سکے جو 12 کو، ابھی مہینہ باقی ہے، ابھی کرتے رہیے جو اچھے کام ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دن چلے گا تو برکتیں چلے گی، برکتیں تو زمانے کے اوپر زمانے گزرتے جا رہے ہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو کے، ابھی تک ہم برکتیں اٹھا رہے ہیں۔ ہر سال آئیں گا یہ مبارک دن، ہر سال ہم برکت اٹھائیں گے، پورا مہینہ رہیں گا، وہ خصوصی مہینہ رہیں گا۔ ہاں، اس دن کی خصوصی فضیلت ہوتی ہے، صبح کے وقت کی خصوصی فضیلت ہوتی ہے، لیکن اہل سنت کو بھی اس بات پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اسی حد تک ہمیں محدود نہیں رہنا۔ اللہ تعالیٰ ایک موقع ہمیں رمضان کا دیتا ہے، دوسرا موقع ربیع الاول کا دیتا ہے، یعنی 6 مہینے کے فرق سے اگر ہم دیکھیں۔ ویسے تو پھر آپ مبارک اوقات بہت سارے ہیں، مبارک ایام بہت سارے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کے اہتمام کا ذکر کیا ہے۔ حج کا مہینہ ہے، انتہائی بزرگ مہینہ ہے، اسی طرح محرم کا مہینہ ہے، یوم عاشوراء بڑی فضیلتوں والا ہے۔ سب فضیلتیں ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، انبیاء سے نسبتیں تھی یوم عاشوراء کو، اسی لیے یوم عاشوراء فضیلت والا ہوا۔ انبیاء کو کس سے نسبت تھی؟ یوم عاشوراء سے۔ ایک مرتبہ حضور نے دیکھا کہ یہود روزہ ہے، تو پوچھا کہ کس لیے روزہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، حضرت موسیٰ اور ان کے جو ماننے والے تھے بنو اسرائیل۔ حضور نے کیا فرمایا؟ نحن احق بموسیٰ منکم، فرمایا کہ حضرت موسیٰ پر ان کا جتنا حق ہے نا ان سے کہیں زیادہ ہمارا حق، فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے تئیں، ہم حضرت موسیٰ کا دن منائیں گے، دوسرے الفاظ میں اگر کہیں۔ پھر حضور نے عاشورہ کا روزہ رکھا، صحابہ کو بھی حکم دیا اور فرمایا کہ ایک دن پہلے کا روزہ ملا لو یا ایک دن بعد کا روزہ ملا لو، تاکہ یہود کی مخالفت ہو، اس میں یہود کی طرح نہیں کرنا ہے، نیکی کرنا ہے لیکن یہود کی مخالفت اس میں ہونا ہے، اسی لیے 2 دن کا حضور نے روزے کا حکم دیا۔ تو عاشورہ کے ساتھ 9ویں کا روزہ یا پھر تاسوعہ کا روزہ رکھنا ہے، اسی طرح 11 محرم کا روزہ رکھنا ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہی تھی آپ کو کہ حضرت موسیٰ سے یوم عاشورہ کو نسبت ہے، اور بھی دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو کوہ جودی پہ آ کے رکی تھی وہ کون سا دن تھا؟ عاشورہ کا ہی دن تھا۔ یونس علیہ السلام کا جو نجات کا دن تھا، مچھلی کی پیٹ سے نکلے، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو یوم عاشورہ سے نسبتیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی تھی۔ جب یہ دن کو اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخ کو، ایک دن کو انبیاء کے لیے اپنے خاص کر دیا تو وہ دن مکرم ہو گیا۔ اب ہمارے پاس یوم عاشورہ آتا ہے تو کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ اسی دن کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، کیا اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، کیا یہ کوئی بھی نہیں بولتا۔ یوم عاشورہ ہے، سب مناتے، لیکن جب ہم 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں، تو پھر یہ اعتراض کیوں ہوتا ہے کہ آج پیدا ہوئے کیا حضور، اتنے 1000 سال ہو گئے، 1500 سال ہونے آ گئے، اب کیوں منا رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ دل میں کجی ہے، دل میں کجی بتاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا ذکر بھی کیا ہے احادیث مبارکہ میں، اور اس کا اہتمام بھی کیا ہے۔ ہاں، ہم یہ مانتے ہیں کہ جو طریقے اب رائج ہو چکے ہیں وہ طریقے جب نہیں تھے۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ حضور نے جس طرح منایا تھا، اگر حضور نے منایا تھا تو ہی منانا ہے، جو بات آئی ہے اتنے پہ ہی عمل کرنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم اس کو کوئی سنت پہ عمل کرنے والا ہے، بہت متقی ہے، پرہیزگار ہے، نہیں سمجھیں گے، بلکہ اس کی عقل کی کمی ہے۔ کمی اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اونٹ کی سواری کرے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار ہوئے تھے، دراز گوش پہ سوار ہوئے تھے حضور۔ تو اب ہمیں یہ جو سواریاں ہم استعمال کر رہے ہیں، کوئی بھی نہ کار میں بیٹھ سکتا، نہ 2 ویلر، نہ 4 ویلر، نہ بس میں، نہ پھر ٹرین میں، نہ پلین میں، کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قسم کی سواری استعمال نہیں فرمائے، لیکن ہم کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت نے ہمیں اتنی اجازت اور اتنی چھوٹ دے رکھی ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، اگرچہ کہ وہ کام نیکی کا نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ کام نیکی کا نہیں ہے، لیکن ہمارا کوئی فائدہ اس سے وابستہ ہے اور شریعت کی مخالفت بھی نہیں ہو رہی، تو ہم وہ کام کر سکتے۔ فائدہ دیکھیے آپ، شریعت کی مخالفت نہیں ہونا پہلی بات ہے، دوسری چیز نیکی اس میں ہو یا نہ ہو، ہمارا فائدہ ہے، وہ کام کی اجازت دے دی ہے شریعت نے۔ کون سا بھی، جیسے آپ 2 ویلر 4 ویلر جس بھی قسم کی سواری استعمال کر رہے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ اب آپ کار میں بیٹھ کے گئے تو کون سا بھی ثواب ہے کیا؟ نہیں ہے ثواب۔ شریعت کی مخالفت ہے؟ نہیں ہے، لیکن جائز ہے۔ کیوں؟ آپ کا فائدہ ہے۔ آپ پیدل جائیں گے تو آپ 4 دن میں پہنچیں گے، لیکن یہ آپ کو گھنٹوں میں پہنچا دیتی۔ پہلے تو پیدل سفر ہوتا تھا، اب بھی پیدل سفر ہوگا، نہیں ہوتا، عقل کے خلاف ہے، یہ اپنے آپ کو تکلیف دینا ہے۔ تو زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ چیزیں بدل جاتی ہے۔ تو آپ لوگ جو اعتراضات سے پریشان ہو رہے ہیں، اور بہت سارے عجیب و غریب ان کے اعتراضات اور بھونڈی باتیں جو میرے ساتھ بہت سارے لوگ سوال کیے یا سوالات ان کے شیئر کیے، تو اس کو آپ عقل کے ساتھ ڈیل کر سکتے، لاجک کے ساتھ آپ ان کو گرا سکتے۔ آپ تھوڑی سی ٹیکنیک سیکھیے، وہاں کا وہاں، اب آپ اس کو کس طرح سے مینج کر سکتے اتنا سیکھ لیجئے۔ آپ کو اتنا یقین ہونا ہے کہ مبارک دن جو منانا ہے وہ ثابت ہے۔ آپ حج کو لے لیجئے، بہت بڑی مثال ہے وہ دن منانے کی، جو مثال ہے حج کے جو ایام ہیں، مبارک دن، وہ تمام کے تمام اعمال کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی یاد ہے، حضرت اسماعیل کی یاد ہے، حضرت حاجرہ کی یاد ہے، صفا و مروہ کے درمیان جو سعی کرنا ہے، حضرت حاجرہ نے کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا آیت نازل فرمائی؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی نشانی فرما دیا اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ حضرت حاجرہ کی یاد ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ اللہ کی یاد فرما رہا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی
نشانیوں میں سے ہے، شاعر میں سے ہے، فمن حج البیت او اعتمر، تو جو حج کرے یا عمرہ کرے، دونوں کے بارے میں فرمایا، جو حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو وہ کیا کرے، ان کا طواف کرے یعنی سعی کرے۔ جو بھی حج کرتا ہے، جو بھی عمرہ کرتا ہے، اس کے اوپر لازم کر دیا گیا کہ یہ کام کرے۔ یہ کام کیا تھا؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا کام تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کے لیے دوڑ رہی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ تو دن مقرر کرنا یا پھر یاد منانا، یہ اسلام میں بھرا پڑا ہے۔ اسلام کے بہت ساری آپ چیزوں کو دیکھیں گے تو شخصیات سے چیزیں منسوب ہیں، دنوں سے چیزیں منسوب ہیں، یادوں سے چیزیں منسوب ہیں۔ اب یادوں کی جب بات آ گئی تو دیکھیے اصحاب فیل کا جب واقعہ آیا، حضور کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے نا، وہ کچھ پہلے کا واقعہ ہے، اور حضور کی ولادت اسی سال ہوئی، عام الفیل بولتے ہیں اس کو، جس سال ولادت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فیل کا ذکر کیا، اصحاب فیل کا، تو کیا فرمایا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیسا کیا تھا فیل والوں کے ساتھ، یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے رب نے کس طرح کیا تھا کہ آپ نے نہیں دیکھا، یعنی حضور کو یاد دلایا۔ اور ایک جگہ فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد والوں کے ساتھ کس طرح کیا تھا؟ سورہ فجر کی آیت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یاد کیوں دلا رہا ہے پرانے دنوں؟ جو ہو گیا اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا؟ نہیں، یاد اس لیے دلا رہا ہے تاکہ ان کے ساتھ جو واقعات منسوب ہے ان کو یاد دلایا جائے، اور اس سے جو سبق حضور کی امت کو دینا ہے وہ سبق دیا جائے۔ تاریخ جو ہوتی ہے وہ تاریخ کیا کرتی ہے؟ عقل مندوں کے لیے سبق دیتی ہے، بہت بڑے بڑے سبق ہوتے ہیں۔ جو تاریخ پڑھتے ہیں ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا کرنے سے انسان کامیاب ہو گئے، کیا کرنے سے انسان نقصان میں پڑ گئے۔ یہ سب چیزیں آدمی تاریخ میں پڑھتا ہے، کون سے ملک میں کیا کیا ہوا اور کیا کیا ایجادیں ہوئی، لوگوں کی مطلب نسل کس طرح بڑھی، کون سا قبیلے میں کیا کیا خصوصیت تھی، کون کون کس کس قسم سے پیسے کمانے کا اہتمام کرتے تھے، کسب معاش کا اہتمام کرتے تھے، کپڑے بننا کب شروع ہوا۔ آپ ایک ایک چیز کو اگر تاریخ سے پڑھتے جائے، جیسے مقدمہ ابن خلدون ہے، آپ کو ہزاروں سال کی اس میں تاریخ مل جائیں گی، ہر چیز اس میں ملیں گی۔ کیوں لکھے یہ لوگ تاریخ؟ اللہ تعالیٰ نے تاریخی واقعات اور یہ انبیاء کے واقعات اور پہلی امتوں کے واقعات ہمیں کیوں بیان کیے؟ اس لیے بیان کیے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ وہ چیزیں بھلانے کی نہیں ہوتی۔ ہم اب پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ کائنات جب سے وجود میں آئی ہے، جب سے لے کر اب تک جو واقعات ہوئے ہیں، جو آدمی زیادہ جانکار ہوگا وہ زندگی میں زیادہ کامیاب ہوگا۔ جو زیادہ جانکار ہے، جس کو زیادہ علم ہے، وہ زیادہ کامیاب ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں اور کام تو ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، اس کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن سب سے عظیم کام جو ہوا تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے انسان کو پیدا کیا کہ پہلے انسانوں نے کبھی ویسی چیز دیکھی ہی نہیں تھی۔ ویسا انسان پہلے انسانوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، نہ سوچا تھا، نہ ان کے دماغ میں گزرا تھا کہ ایسا نبی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسول کے بھیجنے سے پہلے ایسے اہتمام کرنا شروع کیے۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، کیا دعا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ تفصیل سے ذکر فرما رہا ہے کس کا؟ کعبۃ اللہ شریف کے بنانے کا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، آگے تک کی آیتیں ہیں۔ جب ابراہیم اور اسماعیل اس طرح کر رہے تھے، اس کی بنیادیں ڈال رہے تھے، کعبہ بنا رہے تھے، اور کیا کیا دعائیں انہوں نے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچا دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل فرما دی۔ اس میں ایک آیت کیا ہے جو میں ابھی پڑھ رہی ہوں، دعا کیا فرمایا؟ اے ہمارے رب، ان میں ایک ایسے رسول کو بھیج۔ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں حضور کے آنے سے ہزاروں سال پہلے، وبعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول کو بھیج، یعنی مکہ میں دعا کر رہے ہیں کہ مکے والوں میں سے ہی ایک رسول کو بھیج۔ کیسا رسول؟ یتلو علیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ، پہلے یتلو علیہم فرمایا، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں پڑھ کر ان کو سنائے۔ دوسری بات یہ کہی کہ وہ کتاب اور حکمت کا علم ان کو دے، اور فرمایا کہ ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے، ان کے اخلاق کو سنوارے، ان کے دلوں کو پاکیزہ کرے۔ جو میل کچیل بیٹھ گیا ہے، دل خراب ہو چکے ہیں، کالے ہو چکے ہیں، ان کو وہ نکھار دے، اچھا کر دے۔ اس کے بعد فرمایا انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غلبے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ حضرت
ابراہیم دعا کر رہے ہیں ہزاروں سال پہلے ایک ایسے رسول کو بھیج بول. پھر کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تذکرے کر رہے ہیں. یعنی یہ ایک چھوٹی موٹی چیز اگر ہوتی تھی نا یہ تو انبیاء ذکر نہیں کرتے تھے. سوچنے کی بات ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ کام کرا رہا ہے. ایک نبی دعا کر رہے ہیں, ایک نبی وسیلہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ جس کے نام کے ساتھ تیرے نام کے ساتھ جس کا نام تو نے لگایا ہے اس کا واسطہ تو مجھے معاف کر دے. ایک نبی یہاں پہ بشارت دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, کہ میں ایسے ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں, ان کا نام احمد ہوگا. پوری آیت پڑھ لیتے ہیں. فرمایا سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت آپ یاد فرمائیں جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا اے بنو اسرائیل, اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, فرما رہے ہیں انی رسول اللہ علیکم, میں تمہاری جانب اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. میں اس کے بعد کیا فرمایا, مصدقا لما بین یدی من التورات, جو کتاب میرے سامنے ہے یعنی جو گزر چکی ہے تورات حضرت موسیٰ کی, میں اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں. یعنی وہ اس کتاب کو مانتے تھے تو فرمایا کہ میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں. پھر فرمایا ایک تو پہلے والے نبی کا ذکر کر دیے, اس کے بعد کیا فرمائے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ, اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے, یاتی من بعد, جو میرے بعد تشریف لائیں گے, اسمہ احمد, ان کا نام احمد ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں میرا نام احمد ہے, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث کے جو بھی الفاظ حضور نے اپنے 4-5 نام گنوائے اس میں محمد اور احمد اپنا نام بتایا. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اپنی امتیوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے, ان کی میں بشارت دینے والا ہوں. یعنی جب وہ آ جائیں گے تو بس اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوگی, نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی, اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوگی, خوشنودی ہوگی جو بھی اس نبی کے ساتھ ہوگا. لہٰذا ان کا آنا دنیا والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے, بڑی بشارت کی چیز ہے. اسی لیے فرمایا کہ مبشرا, میں بشارت دینے والا ہوں, خوشخبری دینے والا ہوں. آپ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی, اپنی امت کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں, انہوں نے کیوں ذکر کیا بعد میں آنے والے نبی کا؟ انہوں نے کیوں کیا ہوگا؟ سوچیے آپ, دماغ میں کیا آ رہا سوچیے. بہت ساری چیزیں آئیں گی اگر آپ سوچیں گے تو. اس میں سے ایک بات یہ آئیں گی کہ ایک بہت عظیم چیز ہونے والی ہے, ایک بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے کہ اتنا عظیم رسول اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں آنے والا. اس لیے وہ پہلے کا پہلے متنبع کر رہے ہیں کہ تم کہیں ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا, ان کی بے ادبی نہ کرنا, ان کی گستاخی نہ کرنا, ان کا ساتھ نہیں دے کے کبھی بے وقوفی نہ کرنا. تو پہلے کا پہلے پریپیئر کر رہے ہیں کہ اب جو لوگ ہیں وہ بعد والوں کو یہ چیز سمجھائیں گے. حضرت موسیٰ نے اس طرح کہا تھا, وہ اپنے بعد والوں کو سمجھائیں گے, ان کے پوتے پرپوتوں سے بات چلتی چلتی آئے گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی اولادیں جو ہوں گی, اور پھر وہ داخل اسلام ہوئے بہت سارے اہل کتاب. تو پہلے سے تیاریاں کی گئی. تو انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے, وہ مبارک زمانے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھیجتا رہتا تھا, ایک ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے الگ الگ جگہوں پر. حضور کا ذکر ہو رہا تھا, حضور کے چرچے ہو رہے تھے کہ ایسے نبی آنے والے, حضور کے اوصاف بیان کیے جا رہے تھے, اور تو اور حضور کی امت کے وصف بیان کیے جا رہے تھے کہ ایسی امت ہوگی جو حمادون ہوں گے, ہمیشہ حمد کرنے والے ہوں گے, بات بات پہ الحمدللہ کہیں گے. ان کو سورہ فاتحہ بھی دی جانے والی تھی نا, تو شاید اس لیے بھی فرمایا کہ وہ حمادون ہوں گے. تو وہ حمادون اب آ کے پھر حضور کے آنے پہ ہی اعتراض کرنے لگے, تو حمادون میں ان کا شمار کس حد تک ہوتا ہوگا, سوچنے کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے اسلام کی نعمت ملی, قرآن کی نعمت ملی, تو کوئی اگر قرآن کو لے کر ناچے, اسلام اسلام کر کے نعرے لگائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اپنی گہری کرنے کو ضروری نہ سمجھے, ان کو بس اللہ اللہ کہنا کافی ہے, رسول اللہ کی طرف جانا ہی نہیں ہے, تو یہ کیا ہے؟ کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں ہے اور کوئی بات نہیں ہے, بلکہ یہ دل کی کجی ہے, دل کی خرابی ہے, ایمان کی خرابی ہے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے, اور یہ جو ایمان کے لٹیرے ہیں ان سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. ابھی ایک دو اہم باتیں میں ذکر کروں گی آپ سے. آپ نے دنوں کے بارے میں تو سن لیا ہے کہ دن کتنی اہم چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دنوں کو خاص کر دیا ہے جو انبیاء علیہ السلام سے منسوب. اور میں نے یہ بھی بتایا کہ دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت دی, اور اس پیر کے دن کو حضور نے روزہ رکھا, اور روزہ رکھا کرتے تھے, ایک مرتبہ نہیں رکھا بلکہ رکھا
کرتے تھے۔ اب میں آپ کو اور ایک حدیث شریف سنا رہی ہوں۔ اچھا آپ یہ بھی سن لیجئے، اس کا حوالہ بھی دیکھ لیجئے، راوی بھی دیکھ لیجئے۔ ابن خزیمہ کی روایت ہے اور بیہقی کی بھی ہے، امام مسلم کی بھی ہے۔ امام مسلم کی جو روایت ہے وہ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے، اور ابن خزیمہ جو کہتے ہیں وہ ان کی روایت یہ ہے کہ بینما نحن عند رسول اللہ اقبل علیہ عمر، یہ یاد ہو جائے گا آپ کو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس درمیان کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر آئے۔ حضرت عمر پوچھے یہ سوال اور کہنے لگے یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صوم یوم الاثنین، یعنی یہ پیر کا روزہ کیوں آپ رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یوم ولدت فیہ و یوم اموت فیہ۔ وہ پہلی والی روایت میں کیا ہے؟ فیہ ولدت و فیہ انزل علی، ایک میں فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا ہوں، اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا، اور ایک جگہ فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا ہوں، اسی دن میرا وصال ہوگا۔ اس میں بہت سارے مسائل ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وصال کا جو دن ہے وہ انبیاء کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو موت ہے نا وہ جسر ہے، پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، ایک محبت کرنے والے کو دوسری محبت کرنے والے سے ملا دیتا ہے، یعنی محب کو محبوب سے ملانے کا ذریعہ ہے موت۔ اور حضور نے ہمیں یہ فرما دیا کہ مماتی خیر لکم، پہلے فرمایا کہ حیاتی خیر لکم، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا اس دنیا میں تشریف فرما رہنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد فرمایا میرا انتقال فرمانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے اعمال، اسی حدیث میں ہے، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، اگر میں اچھے عمل دیکھوں گا تو خوش ہو جاؤں گا، اللہ کا شکر ادا کروں گا، اگر تمہارا برا عمل دکھے گا تو تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کروں گا کہ اللہ اسے، یہ میرے غلام کو معاف فرما دے۔ حضور نے صاف بتا دیا کہ دوسروں کا مرنا کسی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہوگا، کسی کا باپ مر جائے، کسی کا شوہر مر جائے، کسی کا بیٹا مر جائے، کسی کا کوئی سگا مر جائے، کوئی یتیم ہو جائے، کوئی بیوہ ہو جائے، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا جب وصال ہوتا ہے تو یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، میں زندہ تھا اگر بظاہر، یعنی ظاہری طور پر میری حیات تھی تو تمہارے لیے بہتر تھا، اسی طرح وصال ہو جائے گا تو بھی بہتر ہوگا۔ تو اب یہ جو بھونڈا اعتراض کریں گے، ان کا اعتراض کا کیا بولوں، جڑ سے ہی اکھڑ گیا ان کا اعتراض۔ حضور کا انتقال ہوا تھا نا، 12 کو وفات ہوئی تھی نا، پھر وہ کئی کو مناتے، وفات ہوئی تو بھی کیا ہوا؟ حضور فرمائے کہ وفات ہوئی تو تمہارے لیے بہتر ہے، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے لیے مغفرت کروں گا۔ سب کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اور ایک چیز کیا سمجھ میں آ گئی حدیث شریف سے؟ پیر کے دن ولادت ہوئی، یہ تو ظاہر سی بات ہے، معلوم ہے، لیکن وصال کب ہونے والا ہے؟ جو لوگ یہ بولتے ہیں نا کہ نہیں کل کا کیا ہے نہیں معلوم، پیچھے کا نہیں معلوم، یہ نہیں معلوم، وہ نہیں معلوم، صرف اللہ کو معلوم۔ ہم تو بولتے ہیں اللہ کو معلوم ہے، ہر مومن بولتا اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو سکھا دیتا ہے، یہ صرف خاص لوگوں کو معلوم ہے، ایمان والوں کو معلوم ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ پیر کے دن وصال ہوگا، اس پہ آنکھیں بند ہو جاتی لوگوں کی، یہ سمجھ میں ہی نہیں آتی یہ چیزیں۔ اس سے غلط مطلب یہ نکالتے کہ حضور کا وصال ہوا تو یہ دن کیوں مناتے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں علم غیب بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ غیب ہے نا بھائی، کب کتنے سال پہلے فرما رہے ہیں حضور کہ پیر کے دن میرا وصال ہوگا، حضور کو معلوم ہے یہ چیز۔ اور حضور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ بعد کے امتی روئیں گے، پریشان ہوں گے، تو فرمایا کہ نہیں، ان کے لیے اگر صحابہ کے لیے ایک بھلائی تھی، صحابیت ان کو ملی تھی، تو تمہارے لیے بھلائی یہ ہے کہ تمہارے لیے ڈبل ڈبل بشارتیں ہیں، توبہ توبہ فرمایا حضور نے۔ پھر یہ فرمایا کہ تمہارے اعمال پیش ہوں گے، لیکن ذرا لحاظ کرنا، اچھے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہوں، برا عمل کرتے وقت تھوڑا سا اپنے آپ کو حیا دلا لینا، شرم دلا لینا، سوچ لینا اپنے آپ میں کہ یہ گندا عمل میرا نام ہے عمل میں لکھ کے حضور کی بارگاہ میں چلے جائیں گا تو شرمندگی ہو جائیں گی، باپ کے نام کے ساتھ لکھ کے پیش کیا جاتا۔ یعنی تربیت کرنے والوں کے لیے بھی اس میں بہت بڑا پیغام کہ آپ کا بچہ، آپ کی بچی اگر کام غلط کر رہا ہے آپ کی بری تربیت کی وجہ سے، تو وہ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اچھا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ، اور اگر وہ کام برا ہے تو میں دعائیں مغفرت کرتا ہوں۔ تو حضور سراپا رحمت ہے، ہم جو یہ بولتے ہیں نا سراپا رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے رحمت للعالمین ہے، تو یوں ہی نہیں کہا گیا ہے، ہر چیز حضور کی باعث رحمت ہے، کسی کے لیے کبھی کوئی حضور نے تکلیف نہیں دی، نہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ حضور سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ کفار و مشرکین کے لیے بھی حضور رحمت ہے۔ آپ نے حساب کا جب تفصیل سے بیان پڑھا، عقائد والوں نے پڑھا، تو اس میں کیا پڑھا آپ نے کہ قیامت کے دن جو حساب میں تاخیر ہو رہی تھی،
تھی ہو رہی ہوگی تو حضور ہوں گے جو حساب کا کام شروع کروائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اس کے بعد وہ کام شروع ہوگا. جب تک تو پورے تپ رہے تھے، پورے عذاب میں تھے، پریشانی میں تھے. تو کفار و مشرکین کا بھی حساب ہوگا، مومنین کا بھی ہوگا، سب کا حساب ہوگا. یعنی مومنین کے ساتھ ان کو بھی فائدہ ہو گیا نا، تمام اہل محشر دیکھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھلائی جو ہے، آپ کی جو خیر ہے، آپ کی جو نعمت ہے، فضل ہے، وہ محدود نہیں، ہر زمانے میں ہے، ہر ایک کے لیے ہے. ویسا عظیم رسول دنیا میں آ رہا ہے، دنیا میں تشریف لایا ہے، تو اگر ہم اس دن کو اچھا دن منائیں، سمجھیں، اس دن درود و سلام کے نذرانے پیش کریں. اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے کہ صلو علیہ وسلم تسلیما، درود پڑھو، صلات کے نذرانے پیش کرو، کثرت سے سلام پیش کرو. تو ہم اس دن اگر زیادہ درود پڑھیں تو یہ خرابی کیا ہے؟ اچھی چیز ہے. ہم پوری اچھائیوں کو اس دن جمع کر رہے ہیں، ہم شکرانے کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے، ہمیں اپنے حبیب کی امت میں رکھا ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں منکرین میں نہیں رکھا جو حضور کا زمانہ پانے کے باوجود حضور کے منکر رہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفر سے، شرک سے محفوظ رکھا، اسلام کی دولت سے نوازا. تو یہ شکرانے کا ایک چھوٹا سا طریقہ ہے میلاد منانا. اور یہ جو بھونڈی بات بول رہے ہیں نا کہ دین ماننے کا ہے، منانے کا نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ لفاظی بولتے ہیں، یعنی الفاظ جمع کے بات کرنا، لفاظی ہے. یہ دین ماننے کا بھی ہے، منانے کا بھی. اگر منانے کا نہیں ہے نا تو حج کرتے وقت طواف بھی نہیں کرنا، پھر سعی بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا. نہ عاشورے کا دن منانا، سب دن آپ کے ختم ہو جاتے. نہ بقرعید کرنا، نہ قربانی کرنا، نہ پھر قربانی میں پھر آپ کر کے پھر بال منڈانا، کوئی بھی کام آپ کا صحیح نہیں ہے. پھر سب چیزیں یہ منانے کے ہیں، ماننے کے ہے لیکن منانے کے حساب. تو یہ جو بھونڈی بات بول رہے ہیں نا بعض لوگ کہ یہ دین ماننے کا ہے، منانے کا نہیں ہے، تو یہ قرآنی آیات کا انکار ہے. آپ قربانی کر رہے ہیں، فصلی لربک وانحر، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے آپ نماز پڑھیں اور قربانی دے. قربانی کیسی دی، کیوں دی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز کیوں پڑھے؟ حضور نے فرمایا کہ ایسی نماز پڑھو جیسا مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کیا ہے؟ تو فرمایا کہ تم ایسی نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. یہ بھی تو وہی ہوا نا، حضور جس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں، حضور جس طرح حرکات و سکنات کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح کرنا، یہ بھی منانا ہو گیا. کتنی چیزوں سے بچ سکتے. تو جہاں بھی اعتراض آ رہا اہل سنت والجماعت کے عقیدوں میں اور بطور خاص میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام میں، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ دل کی کجی ہے. ہاں، جس کے دل میں کجی نہیں ہے، وہ غلط سلط باتیں سن کے تھوڑا متاثر ہو گیا، اس کے سدھرنے کی امید ہے. اس کو اچھے سے آپ کو سمجھانا چاہیے، علماء کے پاس لے جا کے بٹھانا چاہیے. آپ جس تک میری یہ آواز پہنچا سکتے جو تھوڑے تھوڑے بھٹک گئے یا پھر ان کو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ چیزیں ان کے سامنے رکھیے تاکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی آنکھیں کھلیں اور چیزیں ان کو سمجھ میں آئیں. ایک بہت پیاری حدیث شریف ہے، میں اس کو سنانا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کو. امام حاکم نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اپنی مستدرک میں. امام حاکم کی جو مستدرک ہے وہ کتاب کیا ہے؟ مستدرک کا مطلب استدراک کرنے والی، پا لینے والی. انہوں کیا کرے اس میں؟ امام بخاری اور امام مسلم کے جو شرائط ہے نا، اعلیٰ درجے کی کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، بہت چھانٹ چھانٹ کے کاٹ کے انہوں نے ایسی ایسی احادیث کو جمع کیا کہ امام بخاری اپنی کتاب کا نام کیا رکھے؟ مختصر ہے ان کی کتاب کا نام. بخاری شریف جو ہے نا، الجامع المختصر من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. تو لکھوں کا حدیثوں میں سے چند ہزار احادیث انہوں نے مختصر کر کے یہ کتاب بخاری بنائی ہے. اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنے خاص شرائط رکھے کہ میں جس سے روایت کروں حدیث کا وہ اس قسم کا آدمی ہونا، اور وہ جس سے حدیث روایت کر رہا وہ ایسا آدمی ہونا، تھوڑی سی بھی اوپر نیچے نہیں ہونا. آخری متقی پرہیزگار قسم کے. ہر حدیث لکھنے سے پہلے بڑا اہتمام کرتے تھے، پانی نہاتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. تو وہ اہتمام والی بخاری اور وہ اہتمام والی مسلم. تو بخاری مسلم کی شرائط کے مطابق جو حدیثیں ہیں لیکن اس میں نہیں ہے، امام حاکم کیا کرے؟ اپنی مستدرک میں ان احادیث کو لائے. تو اب یہ مستدرک کی حدیث میں آپ کو سنا رہی ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت قیس بن مخرمہ رضی اللہ عنہما دونوں سے یہ حدیث وہ روایت کرتے ہیں کہ ان دونوں نے کہا ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کو پیدا ہوئے. یہ دیکھیے، یہ اس کو بولتے تذکرہ میلاد. حضور کب پیدا ہوئے، حضور کے ولادت کے وقت کیا کیا ہوا تھا، یہ احادیث میں اس کی بڑی تفصیل آئی. حضرت ابن عباس اور قیس بن مخرمہ دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، امام حاکم نے اس کو اپنی کتاب میں لایا. اور ایک ہے صحیح ہے وہ بھی کتاب، بخاری مسلم کے لیول کی کتاب ہے ابن حبان کی، اس کی ایک روایت میں آپ کو سنا رہی ہوں. اور امام حاکم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وَرُؤْيَا أُمِّ الَّتِي رَأَتْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ، میں میری والدہ نے جو نور دیکھا تھا وہ نور ہوں، میری ولادت کے وقت ان سے ایک ایسا نور نکلا تھا جس سے شام کے محلات روشن ہو چکے. اور ابن حبان کی کلمات کیا ہے؟ فَمَا وَقَعَ كَمَا يَقَعُ الصِّبْيَانُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد ماجدہ کے بطن مبارک سے نکل کر اس طرح زمین پر نہیں آئے جس طرح عام طور پر بچے نکل کے گر پڑتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں کو زمین پر ٹیکے ہوئے تھے، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے. یہاں پہ حدیث ختم ہے. اور ایک حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی یعنی شہادت کی جو انگلی ہوتی ہے وہ اٹھائے ہوئے تھے، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اہم احادیث میلاد کے متعلق جو ہے آپ لوگوں کے لیے میں نے نکال کر رکھی ہے، اس کو سنتے جائیے. پھر ولادت کے متعلق ہی بہت پیاری حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی من خیر فرقہم، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور ان میں سب سے بہترین جو لوگ ہیں ان میں مجھے رکھا. وخیر الفریقین ثم تخیر القبائل، پھر وہ بہترین جو لوگ تھے نا اس میں سے کیا کیا؟ بہترین قبائل کو چنا. پھر بہترین قبائل میں سے سب سے بہتر جو قبیلہ تھا وہ میرے لیے منتخب فرمایا. پھر ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین گھروں کو منتخب فرمایا تو مجھے بہتر گھر میں رکھا. پھر فرمایا فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا، تو میں بحیثیت نفس کے، بحیثیت انسان کے میں سب سے بہتر ہوں اور گھر کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں، یعنی سب سے اعلیٰ نسب ہوں میں، اور اخلاق کے اعتبار سے بھی میں سب سے اعلیٰ. یہ حضور اپنی ولادت مبارکہ کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ کیسے گھر کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی ولادت کے لیے چنا ہے. قبیلوں میں سے سب سے بہتر گھر، سب سے بہتر گھر میں سب سے بہتر شخصیت کو. اور ایک حدیث میں تو قریش کا بھی ذکر آیا ہے کہ سب سے بہتر قریش ہے، قریش میں سے چنا حضرت عبد المطلب کو. پھر حضرت عبد المطلب کی اولاد میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پشت سے حضور کی ولادت. یہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ابھی یہ ہے صحیح مسلم شریف کی، ترمذی شریف کی ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث میں کیا ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، اور قریش کو چنا کنانہ سے، اور قریش سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا. تو حضور کی ولادت کے لیے کس طرح سے اہتمام کیا گیا یہ بتایا حضور نے. اسی طرح اور ایک حدیث میں فرمایا کہ انا النبی الامی الصادق الزکی الویل کل الویل لمن کذبنی وتولى عنی وقاتلنی والخیر کل الخیر لمن آوانی وآمن بی وصدق قولی وجاہد معی. فرمایا کہ میں نبی امی ہوں، میں صادق ہوں اور ذکی ہوں. اب یہ جو لفظ ذکی ہے نا یہ کیا ہے؟ خاندانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ہر اعتبار سے پرفیکٹ. تو فرمایا کہ میں ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہوں. اس کے لیے بربادی ہے اور پھر دوبارہ اس کے لیے بربادی ہے جس نے مجھے جھٹلایا اور مجھ سے پیٹ پھیری اور مجھ سے مقاتلہ کیا، یعنی میرے آمنے سامنے ہو گیا. اور فرمایا کہ اس کے لیے خیر ہے اور اس کے لیے خیر ہے، دو مرتبہ فرمایا، جس نے مجھے پناہ دی. آوانی فرمایا، پناہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس زمانے کے لحاظ سے یہ بات فرمائی جیسے کہ حضرت ابو طالب نے حضور کا ساتھ دیا تھا اور جن صحابہ نے دیا، انصار نے ساتھ دیا تھا. تو فرمایا ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے جنہوں نے مجھے میرا ساتھ دیا، مجھ پر ایمان لائے اور میری بات کو انہوں نے سچا مانا اور میرے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی. تو یہاں پہ حضور خیر کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ جو حضور کے لیے کام کرتے ہیں، حضور پر ایمان لاتے ہیں، حضور کی خاطر لوگوں سے لڑ پڑتے ہیں. ایک حدیث جو میں نے ابھی پہلے آپ کو سنائی تھی جس میں حضور نے فرمایا کہ میری والدہ نے جو خواب دیکھا، وہ مکمل حدیث میں آپ کو سناتی ہوں حاکم کی. امام حاکم نے اپنے مستدرک میں اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح تفسیر طبری میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور سیرت ابن اسحاق میں بھی. حضرت خالد بن میدان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیں، اخبرنا عن نفسک، یعنی حضور کے بارے میں صحابہ حضور سے پوچھ رہے ہیں، بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو اب حضور نے کیا جواب دیا وہ دیکھیے. تعارف کیسے کروایا جاتا ہے، حضور نے اپنا تعارف کس طرح دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ سب سے بہترین جو باتیں ہیں حضور نے وہ باتیں بتائی. ویسے تو حضور کے اوصاف ایک سے اعلیٰ ایک وصف ہے، ایک سے اعلیٰ ایک معجزات آپ کو دیے گئے، لیکن دیکھیے یہاں پہ حضور نے کیا ذکر کیا. ہر چیز آپ کو آیات سے اس کا پروف ملے گا. حضور کا جو کلام ہوتا تھا وہ خود وحی ہوتی تھی اور اسی طرح قرآن مجید کی تائید ہوتی تھی اس کے ساتھ. تو فرمایا دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ ورأت امی حین حملت بی کأنہ خرج منہا نور اضاءت لہ قصور بصرہ من ارض الشام. فرمایا کہ میں میرے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں پہلی بار. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کون سی ہے؟ آپ کو میں نے پڑھ کے سنایا سورہ بقرہ کی آیات کہ اللہ ان میں ایک
ایسے رسول کو بھیج جو تیری آیتیں تلاوت کرے، قرآن اور حکمت کی انہیں تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ میں میرے والد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل شریف سے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ میرے والد ابراہیم کی دعا ہوں میں۔ دوسری بات، میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ حضرت عیسیٰ کی بشارت کیا ہے؟ ابھی آپ نے پڑھا سورہ صف کی آیت ہے کہ میں بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تیسری بات فرمائی ورأت امی حین حملت بی، اور میری والدہ نے جب مجھے حمل کیا یا پھر جب میری والدہ کے پیٹ میں میں تھا، ان کے بطن مبارک میں میں تھا، تو انہوں نے دیکھا کأنہا خرج منہا نور، کہ ان سے ایک ایسا نور نکلا۔ یہ حملت ہے، حملت کا معنی پیدا ہونا نہیں ہوتا، حمل ہونا ہوتا ہے، یعنی بطن مبارک میں جب آئے اس وقت دیکھا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے اس وقت حضرت آمنہ نے دیکھا، تو حضور نے فرمایا کہ انہوں نے دیکھا کہ ان سے ایک ایسا نور نکلا ہے کہ ارض شام کے محلات ان کے لیے روشن ہو گئے، بہت عظیم روشنی دیکھی ہے۔ طبرانی کی حدیث دیکھیے، اس میں فرمایا میری والدہ نے خواب میں ایک نور دیکھا، رأت امی فی منامہا، یہ منام کا ذکر الگ ہے، حقیقت کا ذکر الگ آیا ہے، اور حقیقت کا ذکر جو آیا ہے اس کی تائید دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، جو خواتین تھیں، ان کا بیان ہے کہ انہوں نے نور دیکھا، انہوں نے وہ محلات کو دیکھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے پیروں کے بیچ سے ایک بڑی روشنی نکل رہی ہے، من بین رجلیہا سراج اضاءت لہ قصور الشام۔ اب یہ دیکھیے طبرانی کی حدیث سنا دی میں، جن کو البانی کی پسند ہے نا تخریج، ان کو بھی سنا دیجئے، صحیح الجامع میں 224 ہے اس کا نمبر، 224 ہے۔ پہلے جو حدیث سنائی تھی میں تفصیلی 1545 ہے۔ یہ لوگ جو البانی، آپ لوگ بھی کیا ہے معلوم نہیں رہتا، آپ لوگوں جو مدرسے سے نہیں پڑھے یا پھر مدرسے میں پڑھنے کے باوجود بھی نیچے حدیث کے لکھے ہوا رہتا صححہ البانی، البانی نے اسے صحیح کہا۔ تو یہ کیا ہے، ہمارے جو محدثین نے کام کر دیا، پورے کتابوں میں چیزیں محفوظ ہیں۔ اب یہ البانی صاحب آئے، آ کے کیا کرے، پوروں کی کتابوں کو جج کرنے لگے، کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے، اپنے مقیاس انہوں اپنا بنا لیے، جج کرنے کا ان کا ایک انداز تھا۔ اب ان لوگوں کو یہ پورے مانتے، یہ جتنے ہیں نا یہ پورے مانتے البانی کو۔ البانی بولے تو بہت بڑی بات ہے ان کے پاس، ہاں تحقیق کے اعتبار سے آدمی بڑا تھا ہوں گا، لیکن عقیدہ خراب، عقیدے کے مسئلے میں گڑبڑی تھی۔ اور ایک حدیث شریف سن لیجئے، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اسی طرح ابن حبان نے اپنی صحیح میں، اور امام حاکم نے اپنی مستدرک، سب کے پاس راوی الگ الگ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عرباض بن ساریہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انی عبداللہ و خاتم النبیین، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اور سب سے آخر میں آنے والا نبی ہوں، یا خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، بے شک آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں ملے ہوئے تھے۔ منجدل یعنی ابھی وہ مٹی میں تھے، بن رہے تھے، ان کا پتلا بنایا جا رہا تھا جب سے حضور نبی ہیں اللہ کے۔ اس کے بعد فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، اور میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ حضور اپنے بارے میں تفصیل سے بتایا کرتے تھے۔ ہم جو میلاد مناتے ہیں، یہ صدیوں سے جو میلاد منایا جا رہا ہے، میلاد میں یہی ہوتا ہے کہ حضور کی ولادت کے تذکرے تمام ان احادیث کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے، کتابوں میں جمع کیا گیا ہے، ان کو پڑھ کر سنایا جاتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں تم کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ پھر فرمایا انی دعوت ابی ابراہیم، میں میرے والد حضرت ابراہیم کی دعوت ہوں، پوری تاریخ حضور نے بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں وہ بشارت ہوں جو حضرت عیسیٰ نے دی تھی میرے بارے میں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں وہ خواب ہوں جو میری والدہ نے دیکھا، یا پھر میں وہ ہوں جو میری والدہ نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا انبیاء علیہم السلام کی مائیں بھی اسی طرح دیکھتی ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کی مائیں بھی اسی طرح دیکھتی ہیں، یعنی نور کو دیکھتی ہیں وہ ولادت کے بعد۔ پھر فرمایا حضور خود فرما رہے ہیں اپنے آپ کو، حضور نے کس طرح ذکر کیا دیکھیے، وَإِنَّ أُمَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأت حین وضعته نورا اضاءت له قصور الشام۔ راوی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے جب آپ کو پیدا کیا، جب آپ کی ولادت ہوئی، تو انہوں نے ایک نور کو دیکھا جو آپ سے نکل رہا ہے، جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ تو میری عزیز بہنوں، یہ چند مختصر سے تذکرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے، چند آیتیں آپ کو سنائی میں، چند حدیث مبارکہ، اور معترضین کے بعض اعتراضات کا جواب بھی ساتھ کا ساتھ دینے کی کوشش
کوشش کی. ویسے تو وہ مقصد میرا تھا نہیں اعتراضات کا جواب دینا، ساتھ میں وہ آ گئے تو میں نے ذکر کر دیا. اب 2 باتیں میں اہم آپ کو بتاؤں گی، اس کے بعد میں بات ختم ہوگی. ایک بات تو یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے کن کن چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے. جن چیزوں کا آپ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، میں وہ چیزوں کا ابھی ذکر نہیں کروں گی. جو چیز ہم نہیں کرتے ہیں عام طور پہ وہ کیا ہے، کرنا چاہیے سیرت مبارکہ کی پوری ایک مرتبہ تلاوت کرنا ہے، پوری سیرت پڑھنا ہے جو بھی کتاب آپ کے پاس ہے. دوسرا، شمائل مبارکہ کی جو بھی کتاب آپ کے پاس ہے اس کو پڑھنا ہے. سیرت الگ چیز ہے، شمائل الگ چیز. یہ 2 چیزوں میں آپ فرق سمجھیے. سیرت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کے وصال تک کے تمام احوال ہے. شمائل میں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا بیان ہے، آپ کے اخلاق کا بیان ہے، آپ کے جسم مبارک اور اعضائے مبارکہ کا ذکر ہے تفصیل سے، حضور کے عادات و اطوار کا ذکر ہے. اب ظاہر سی بات ہے، آدمی جو دیکھتا وہی سیکھتا، جو پڑھتا وہی سیکھتا، جو سنتا وہ سیکھتا. ماحول میں اس کو جو چیزیں میسر آتی ہیں اسی سے سیکھتا ہے. تو جن کو ایسا ماحول میسر نہیں ہے اچھا، کم سے کم کتاب کے ساتھ تو ایک اچھی صحبت بنا سکتے نا. تو کتاب پڑھیے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو منانا ہے، حضور کے فیضان کو آپ کو لوٹنا ہے، میلاد شریف کی جو خصوصی نعمتیں ہیں برکتیں ہیں اس کو حاصل کرنا ہے. تو شمائل مبارک اور سیرت پڑھیے. اور ایک چیز کلیئر کر لیجئے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے کہ نہیں سیرت جو بولتے وہابیاں بولتے. ارے بھائی، حضور کی سیرت تو مسلمان بولتا، وہابی کس لیے بولتا؟ وہابی اس لیے بولتا کہ میلاد سے روکنے بولتا، میلاد نہیں مناتا انہیں، میلاد نہیں بول کے خالی سیرت سیرت بولتا. لیکن سنی کا کام یہ ہے کہ میلاد منانے کے ساتھ ساتھ سیرت مبارکہ کو پورا پڑھے، میلاد کا تذکرہ بھی پڑھے اور ختم تک وصال مبارک تک کے پورے تذکرے پڑھے. دونوں میں یہ فرق. تو یہ آپ کو پڑھنے کے لیے میں بول رہی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی شمائل مبارکہ پر شمائل ترمذی کی اگلے ہفتے میں انشاءاللہ تعالی مکمل قرات کی جائے گی. 2 سے 2.5 گھنٹے کا ٹائم نکالیے، پورا تیار ہو کے بیٹھیے. نماز کا ٹائم نہیں رہے گا. وہ عالمات جو ہیں وہ بطور خاص اپنے سرکل میں جو ہیں ان کو اطلاع دے دیجئے کہ شمائل مبارکہ کی قرات کی جا رہی ہے، شمائل ترمذی کی. جو بھی حاضر ہیں عالمات کو اجازت دی جائے گی، اور جو عالم نہیں ہے یعنی مدرسے کے فارغ نہیں ہیں، جنہوں نے اس کو سمجھ کے ابھی نہیں پڑھا ہے، ان کے لیے خالی سماعت کی ایک وہ دی جائے گی، سند دی جائے گی. ٹھیک ہے، صرف سماعت کی. ایک ہوتی سماعت اور ایک ہوتی روایت و درایت. تو جو بچیاں سمجھ کے پڑھتے ان میں اور جو صرف سنتے ان میں فرق ہے. تو ہم امام ترمذی کے پورے شمائل کو عربی میں پڑھنے والے ہیں. شمائل مبارکہ میں کیا ہوتا اس کو 1-2 منٹ میں آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی شوق ہو، ذوق ہو. پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں، حضور کا نسب شریف، حضور کے اسماء مبارکہ، حضور کے خلقت کے بارے میں یعنی آپ کے ظاہری حلیے کے بارے میں، حضور کے اوصاف، پھر حضور کا چہرے مبارک، حضور کی بصارت مبارکہ، آپ کا سرما لگانے کا انداز، حضور کے بال مبارک، اسی طرح حضور کے بالوں کو کیا خضاب لگاتے تھے یا نہیں لگاتے تھے، حضور کے پسینے مبارک کے بارے میں، حضور کے پسینے کی خوشبو کے بارے میں، اسی طرح آپ کے خوشبو استعمال کرنے کے بارے میں، آپ کی آواز مبارک کے بارے میں، آپ کے غصہ کرنے کے انداز کے بارے میں، آپ کے خوش ہونے کے بارے میں، حضور کی مبارک ہنسی اور تبسم کے بارے میں، حضور کے رونے کا لفظ میرے کو اچھا نہیں دکھ رہا استعمال کرنا، بکا کے بارے میں، چھینکنے کے بارے میں، حضور کے کلام کے بارے میں، حضور کے خاموش بیٹھنے کے بارے میں، حضور کی قوت کے بارے میں. یہ باتیں سب خلقت میں آ گئی. اب حضور کے لباس کا ذکر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں، اسی طرح آپ کے بستر کے بارے میں، آپ کے ہتھیاروں کے بارے میں. اب اس میں تفصیل ہے. حضور کے لباس میں پھر حضور قمیص کو پسند فرماتے تھے، ازار پہنتے تھے، چادر استعمال فرماتے تھے، ٹوپی ہے، امامہ مبارک ہے. اسی طرح حضور کا بستر مبارک کس طرح ہوتا تھا، حضور کی انگوٹھی کیسی ہوتی تھی، پھر خاتم جو تھا اس کے بارے میں ہے، اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا، حضور کا جو نالے شریف ہے اس کے بارے میں، حضور کے ہتھیار کا تو ذکر کر دی میں. اسی طرح ہتھیاروں کے کیا نام تھے، حضور کے چوپایوں کے کیا نام تھے. اس کے بعد اور ایک اہم چیز آ جاتی کھانے پینے کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تناول فرماتے تھے، کس طرح پیتے تھے، اور کس طرح آپ آرام فرماتے تھے یا استراحت فرماتے تھے. حضور کی عام مطلب جو روزمرہ کی زندگی تھی اس کے بارے میں، حضور کس قسم کی روٹی تناول فرماتے تھے، حضور کس طرح کھانا کھاتے تھے، حضور کس طرح کا سالن استعمال فرماتے تھے، کھانے سے پہلے حضور کیا کہا کرتے تھے، کھانے کے بعد کیا کہتے تھے، حضور کو کون سے پھل پسند تھے، حضور کے پینے کی جو صفت تھی یعنی کس طرح سے حضور کا جو پیالہ ہوتا تھا وہ اس کی صفت کیا تھی. اور پھر اہم اور ایک بات آ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی. تو اب اخلاق میں کیا آ جاتا ہے، حضور کا حلم یعنی برداشت کرنے کی قوت، حضور اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح رہا کرتے تھے، حضور کی امانت کیسی تھی، حضور کا صدق کا ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا، حضور کا مزاح، حضور کا تواضع، حضور کا بیٹھنا، حضور کا اٹھنا، حضور کا کرم، حضور کی بہادری اور آپ کی حیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں
پوری تفصیل آئے گی. تو یہ صرف میں کیا ہے آپ کو ایک موٹا موٹا بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو. اور 2-3 باتیں سن لیجئے. اس کی ڈیٹیل میں جب ہم جائیں گے تو حضور کے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کس طرح رہا کرتے تھے، ان کے ساتھ حضور کے اخلاق کیا تھے، گھر میں کس طرح تھے حضور کس طرح عبادت فرمایا کرتے تھے، آپ کی نماز کیسی تھی، آپ کے روزے، آپ کی قرات یعنی تلاوت قرآن، پھر اس کی تفصیل، پھر مختلف اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اذکار کیا کرتے تھے، جو دعائیں حضور پڑھا کرتے تھے یا سکھایا کرتے تھے مخصوص اوقات میں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں وہ جوامع کلم ہے. جوامع کلم کا مطلب کیا ہے؟ پھر آخر میں ذکر آتا ہے حضور کے طب کا، یعنی حضور کون سی چیزوں سے دوا کرتے تھے، کون سی چیز سے دوا کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا ہے. پھر حضور کی عمر مبارک کے بارے میں، وفات کے بارے میں. پھر حضور کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں، اس کی پھر تفصیل ہے. حضور کے خواب میں دیکھنے کے بارے میں کیا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے بارے میں. تو یہ کیا ہے، تمام تفاصیل اس پہ آ کے ختم ہوتی ہے. تو یہ ہے شمائل مبارک. ابھی اس سے زیادہ ہی مضامین ہے جو امام ترمذی نے ذکر کیے. امام ترمذی نے اپنی شمائل میں جو ذکر کیے اس سے اور زیادہ مضامین ہے. امام ترمذی کی کتاب کو بعض مصنفین نے مختصر بھی کیا ہے. عبارت پڑھیں گے اس دن پورے اہتمام کے ساتھ. آپ لوگ آئیے اور دن کا، تاریخ کا سب میں اعلان کروں گی انشاءاللہ تعالی عنقریب. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ.